ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ عورتیں کس طرح سے اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں، سب کچھ کیسے مینج کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ گھر کا کام ہو، تمام ذمہ داریاں ہوں، لیکن کوئی نہیں یہ دیکھتا کہ یہ سب چیزیں وہ کس طرح مینج کر رہی ہیں، ان کی باڈی پہ کیا اثر انداز ہوتا ہے۔ اور عورتوں کو سال میں سمجھتی ہوں کہ کم از کم 5 دن ایسے ضرور ملنے چاہیے جو اسے ذمہ داریوں اور دباؤ سے مکمل طور پہ آزاد رکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، آج کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے کہ جو میں نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے کہ عورتوں کے لیے، اس پہ ہم 5 موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ آج کی ڈیلی روٹین یہ تھی کہ بارش بہت زیادہ رہی اور صفائی وغیرہ کرائی، میڈ آ گئی تھی۔ اس کے بعد چونکہ موسم بہت خوشگوار تھا تو میں نے سوچا بچوں کو اور اویس کو آج کچھ ہلکا پھلکا سا سنیک بنا کے دوں شام کے چائے کے ساتھ۔ آج بچے ٹیوشن بھی نہیں گئے تھے تو جی میں نے جو ہے آلو بوائل کیے تھے۔ آلو بوائل کرتے ہوئے میں نے تھوڑی سی ہلدی ڈال دی تھی اور ساتھ میں نے ویری بیسک اسپائسز کے ساتھ، اگر آپ کے بچے زیادہ اسپائسز یوز کرتے ہیں تو اسپائسز ڈالنے، ادروائز باقی سب کچھ آپ کو آپ کی موبائل اسکرین پہ نظر آئے گا کہ میں نے نمک، مرچ اور پیپریکا پاؤڈر، اور اس کے علاوہ میں نے ایک اورنج جو ہے کیرٹ لے لی تھی، اس کو باریک باریک چاپ کر کے وہ ڈالا۔ اس کے علاوہ میں نے سویٹ کارنز ڈالے تھے، آپ چاہیں تو یہاں پر بوائل چکن بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں تھا، وہ میں نے اسکپ کر دیا۔ اور اس کے بعد میں نے آلو بوائل کر کے ان کو میش کیا اور یہ ویری بیسک اسپائسز کے ساتھ یہ ایک ویجیٹیبل ڈالی، اور اس کے ساتھ میں نے کارن کا، میرے پاس ایک سویٹ کارن کا ٹین رکھا ہوا تھا، وہ اوپن کر کے ڈال دیا۔ اور اس کے بعد ان کو میں نے مکس کر کے ڈیپ فریزر میں رکھا تھوڑی دیر کے لیے، شیپ کر دے کے جب وہ شیپ ہولڈ ہوگی، کوئی سی بھی شیپ آپ بنا سکتے ہیں، راؤنڈ بنائیں، اسکوئر بنائیں، یا پھر اپنے بچوں کے اکارڈنگلی۔ میں نے بڑی پیاری سی شیپ بنائی تھی، میں نے سموسا سٹائل شیپ بنائی تھی۔ اس کے بعد اس کو میں نے کارن فلور، میدے، نمک، مرچ اور تھوڑی سی اس کے اندر بھی میں نے جو ہے نا پیپریکا پاؤڈر ڈالا تھا، اس کی ایک سری سی بنا لی تھی، اس کے اندر ڈپ کیا۔ ساتھ میں نے جو ہے جو ہوتے ہیں جی کیا کہتے ہیں ان کو، بریڈ کرمز کے ساتھ کوٹ کیا، اور اس کے بعد میں نے اس کو ڈیپ فرائی کر کے بچوں کو دیا، ساتھ چائے انجوائے کی ہم نے۔ تو جی جناب، ولاگ اور ڈیلی روٹین تو چلتی رہے گی، لیکن جس ٹاپک پہ میں آج بات کرنا چاہ رہی ہوں اس ٹاپک کے لیے ولاگ کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، زندگی سے تندرستی کے ساتھ ہوں گے۔ تو جی جناب، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ لوگ چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئکن کو کریں پریس، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیا کریں۔ تو لیٹس اسٹارٹ دا ٹاپک۔ آج کا ٹاپک ہے کہ عورتوں کو سال میں کم از کم 5 دن ایسے ضرور ملنے چاہیے جو اسے ذمہ داریوں اور دباؤ سے آزاد رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم جو عورتیں ہیں نا، وہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ بالکل خاص طور پہ نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ جب کوئی عورت زیادہ لمبے ٹائم تک کے لیے کام کرتی رہتی ہے تو اسٹریس کا شکار ہوتی رہتی ہے، انزائٹی کا شکار ہو جاتی ہے، اس کو باڈی کو سسٹم جو ہے نا، نروس سسٹم جو ہے اس کا ریکور اچھے سے نہیں کرتا۔ عورتوں کے کیس میں یہ بھی بہت زیادہ خاص دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ڈپریشن میں شکار ہونے کی وجہ سے ان کا جو نروس سسٹم ہے نا وہ ڈس ریگولیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی باڈی کا سسٹم جو ہے نا وہ سلو ہو گیا ہے، وہ نروس سسٹم جو ہے ان کا ریلیکس نہیں ہو پاتا، وہ تھک جاتی ہیں، وہ ریلیکس نہیں ہو پاتی ہیں۔ عورتوں کے کیس میں یہ بھی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، گھر کو بھی مینج کرنا ہوتا ہے ان کو اور اپنے کیریئر کو بھی مینج کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، جو جاب والی وومنس ہے یا جو بھی کوئی بزنس وومن ہے، ان کے لیے تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ جب وہ اپنے گھر کو بھی مینج کرتی ہیں اور اپنے کیریئر کو بھی ان کو مینج کرنا ہوتا ہے، اور ایموشنز کا بھی ان کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ایموشنز کے علاوہ دوسروں کے ایموشنز کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، دوسروں کے لوگوں کے ایموشنز کا بھی ان کے کاندھوں پر بوجھ ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ خاموشی سے مینج کر رہی ہوتی ہیں، شکایت بھی نہیں کرتی۔ یہ سب کچھ مل کر ان کا نروس سسٹم جو ہے وہ اوور لوڈڈ کر دیتا ہے، اور رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ اس کے بڑے خطرناک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ تھکن محسوس کرتی ہیں، ہر وقت دماغ میں ایک الرٹ موڈ جو ہے وہ آن رہتا ہے، اور وہ سکون سے سو بھی نہیں پاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی وہ ایموشنلی بہت ریئیکٹ کرتی ہیں، اور ایموشنل ریئیکٹ ہوتا ہے جو کہ ریئیکشن اتنا ہیوی لوڈڈ بنتا نہیں ہے، لیکن ایموشنلی ریئیکٹ کرتی ہیں وہ، اور سب بڑے بڑے لیولز پر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ان کے نروس سسٹم کو جو ہے وہ سلو کر دیتا ہے، بلکہ نیورو سسٹم کو بایولوجیکلی بریک ڈاؤن کر دیتا ہے۔ اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ نہیں ہوتا، کوئی ایک دن نہیں ہوتا کہ ایک دم سے آپ کی باڈی جو ہے وہ کولیبریٹ کر جائے یا آپ کا دماغ جو ہے وہ کولیبریٹ کر جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اندر ہی اندر سب کچھ جو ہے محسوس کر رہی ہوتی ہیں، اپنے اندر ہی اندر سب کچھ جبز کر رہی ہوتی ہیں، ابزارو کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ تھک چکی ہو جاتی ہیں، تھک جاتی ہیں،
اندرونی طور پہ جو ہے نا دماغی طور پہ اور جسمانی طور پہ تھک جاتی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ سٹریس کا شکار ہی نہیں ہوتی, وہ تو تھک ہی نہیں سکتی ہیں. عورتیں سٹریس کا شکار ہوتی ہیں اور وہ سب کچھ اپنے ول پاور پہ جو ہے وہ برداشت کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ اپنے کبھی کسی سے شکایت بھی نہیں کرتی ہیں, اور وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ ثابت کر رہی ہوتی ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, کچھ بھی غلط نہیں ہے, دیکھ ظاہری طور پہ سب کچھ خوبصورت لگتا ہے کیونکہ وہ عورت دکھا رہی ہوتی ہے, وہ شکایت نہیں کرتی, وہ اپنے سٹریس کو اظہار نہیں کرتی ہے, لیکن وہ سٹریس میں ہوتی ہے. اور اس کا لوگوں کے اوپر یہ مطلب پڑتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ خوش ہے, کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں, یار وہ تو بڑی اسٹرانگ وومن ہے, اس نے تو کبھی شکایت ہی نہیں کی. لیکن اصل میں وہ صرف جو ہے نا ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے, اگنور کر رہی ہوتی ہے, سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. سوسائٹی ہر وقت اس کے اوپر ایک پریشر ڈالے رکھتی ہے کہ وہ اسٹرانگ وومن ہے اور اس نے اسٹرانگ بن کے رہنا ہے, لیکن کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا, کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا, کوئی اسے ایموشنل سپورٹ نہیں کرتا, کوئی فزیکلی سپورٹ نہیں ہے, کوئی مینٹلی سپورٹ نہیں ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ عورت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ بالکل اپنا نروس سسٹم بریک کر دیتی ہے. ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جو شخص سب کے لیے اویلیبل ہوتا ہے اکثر وہ خود کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا, اس کے لیے خود کے لیے اویلیبلٹی ختم ہو چکی ہوتی ہے زندگی میں سے, اور آہستہ آہستہ یہ انسان اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے, عورت اپنے وجود کو, اپنی عقل کو ختم کر دیتی ہے. ہمیں عورتوں کے اس مسئلے کے اوپر آواز بھی اٹھانی چاہیے اور اس پہ غور بھی کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. جب تک عورتیں اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیں گی, اپنی لائف کو مینیج نہیں کریں گی کہ انہوں نے گھر, بچے, ذمہ داریاں, لوگوں کے ایموشنل بلیک میلنگ جو ہے وہ کس طرح افورڈ کرنی ہے. لوگ تو جو ہے نا وہ آپ کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں, لوگوں کی سوچوں کو آپ کے اوپر ہر وقت گھیرا رہتا ہے. آپ لوگوں نے نہیں سوچنا فلانا کیا سوچ رہا ہے, وہ کیا سوچتا ہے میرے بارے میں. لوگوں کی سوچ کو سوچنا چھوڑ دیں, اپنے بارے میں سوچیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے آپ کو ٹائم دیں, تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. 100% میں سے 90% عورتیں ایسی ہیں جو اس بات سے ایگری کریں گی کہ وہ اتنا پریشرائز ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ ہر وقت تھکن محسوس کرتی ہیں, جسم ہر وقت تھکا محسوس کرتی ہیں, سو نہیں صحیح سے پاتی, سکون کی نیند نہیں آتی, جسم ہر وقت بوجھل رہتا ہے. لیکن کام کی ذمہ داریاں, پریشر اتنا ہوتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے, گھر بھی مینیج کرنا ہوتا ہے, اپنا کیریئر بھی مینیج کرنا ہوتا ہے, اپنے بچے بھی مینیج کرنے ہوتے ہیں, اپنے ساس سسرال کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور ایک اچھی عورت, ایک اچھی بیوی, ایک اچھی ماں اور ایک اچھی بہو بننے کی دوڑ میں وہ بھاگتی رہتی ہے. وہ بھول جاتی ہے کہ وہ خود بھی ایک انسان ہے, خود بھی ایک عورت ہے, خود بھی اس کا ایک وجود ہے, اس سے اپنے لیے بھی زندگی گزارنی ہے, اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے. اس دوڑ میں عورتیں سب کچھ بھول جاتی ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گاہے بگاہے ان کی زندگی کو بھی سمجھیں, ان کو ایموشنلی, ان کو مینٹلی, ان کو فزیکلی ریلیکس کریں, ان کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کریں. گولڈن ٹائم پیریڈ جو ہم عورتوں کا ہوتا ہے شادی کے فوراً بعد, وہ ہم لوگوں کی سوچ, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں, لوگوں کا دیکھنے کا رویہ, ان کے سوچنے کا رویہ, اور لوگوں کی سوچ کے اوپر اپنے گولڈن ٹائم پیریڈ کو ختم کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب تھک ہار کے بڈھے ہونے لگ جاتے ہیں, 35 سے ابو ہو جاتے ہیں, 40 کے ہو جاتے ہیں, تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے خود کو ٹائم دینا تھا, ہم نے غلطی کر دی. تب پچھتائے کیا وہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو جو بچیوں کی شادی ہونے والی ہے ان کو میرا بہت زیادہ مشورہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی لائف کا خیال کریں, اپنے آپ کا خیال کریں, اپنی لائف کو مینیج کریں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ. یہاں پر میں نے اس میں اسپائسز ڈالے تھے, اس کے علاوہ میں نے کارنز کا ایک ٹین اوپن کر کے ڈالا تھا, اورنج کیرٹ جو ہے وہ چاپ کر کے ڈالی تھی, پھر میں نے 2 سے 3 چمچ اس میں کارن فلور کے ایڈ کر دیے. بہت اچھا سا سٹیپ بن جاتا ہے یہ. اس کو مکس کر کے ہم نے سیلوفین میں اچھے سے ریپ کر کے رکھ دیا تھا. یہ 3 بارز میری بنی تھی. اب چونکہ اسکول بھی اوپن ہونے والے ہیں تو میں نے سوچا بچوں کے لیے کچھ ہلکا سا سنیکس بنا کے رکھ دیتی ہوں, کسی ٹائم اسکول کے لنچ باکس میں بھی ڈال کے دے دوں گی, کسی ٹائم یہ گھر میں بھی کھا لیں گے. تو اب شام کی چائے کے ساتھ میں نے ان کو فرائی کر کے دیے تھے, گڈ لک بنی تھی. جب اس کو ہم ایک سری سی بنا کے, جو پانی, کارن فلور, میدا اور نمک, کالی مرچیں, اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر پیپریکا پاؤڈر اور چلی فلیکس ڈالا تھا اور اس کی سری سی بنا لی تھی, اس میں ڈپ کیا. دین پھر میں نے اس کو کارن فلور اس میں بریڈ کرم میں ڈپ کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو ڈیپ فرائی کر لیا تھا. بہت اچھے کرسپی کرنچی سے بنے تھے, بہت سافٹ تھے, بہت مزے کے تھے. ساتھ میں نے اس میں چیز کا بھی ایڈیشن کیا تھا. وہ
وہ جب چیز ہلکی سی میلٹ ہوئی تھی اور جب اس میں بائٹ میں آ رہی تھی نا، ایون میں نے 1 بائٹ سائز بنائے تھے تو بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی. آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور جس ٹاپک میں نے آج بات کی ہے اس ٹاپک کا بھی خیال رکھیے گا. اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا بھی خیال رکھنا ہم عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم قوم کی مائیں ہیں، ہم آگے بچوں کا مستقبل بنانے والی ہیں. اگر ہم لوگ ہی سٹریس کا، انزائٹی کا اور ڈپریشن کا شکار ہوں گی تو کس طرح سے ہم ایک اچھی قوم بنا سکتے ہیں، ایک اچھی نسل کو پروان چڑھا سکتے ہیں. آج کل کے اس نفسا نفسی کے دور میں اپنے آپ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور میں تمام مرد حضرات سے بھی یہ اپیل بھی کروں گی اور ریکویسٹ بھی ہے کہ اپنی مسز کا ساتھ بھی دیا کریں اور ان کا خیال بھی رکھا کریں. ایک عورت آپ کے 3 بولوں پہ اپنا گھر باپ، اپنے ماں باپ جنہوں نے بہت چاہت اور محبت سے اپنی اولاد کو پالا ہوتا ہے، بیٹیوں سے برتن نہیں دھلواتے کہ جی ہماری بچیوں کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، اپنی بچیوں کو ہر طرح کی عزائش و آرائم دیتے ہیں، اور لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ 3 بول پہ اللہ کے نام پر بیعہ دیتے ہیں. تو پلیز آپ لوگ بھی ان کی قدر کریں. گھر کے کام کاج سے کوئی عورت نہیں تھکتی ہے. جتنا مرضی دن میں مجھ سے کام آپ کروا لیں، کسی بھی عورت سے میں سمجھتی ہوں کروا لیں. جو مشرقی ہم عورتیں ہیں نا، ہم لوگوں سے جتنے مرضی آپ برتن دھلوائیں، کپڑے طے کرائیں، استریاں کروائیں، گھر کی صفائیاں کرائیں، جھاڑ پوچھ کرائیں، برتنوں کے برتن دھلوائیں، دیگوں کی دیگیں پکوا لیں، بڑے سے بڑے پتیلوں میں ہانڈیاں پکوا دیں، ہم لوگ تھکتے نہیں ہیں. لیکن جو گھروں کا ماحول ہے وہ ہمیں تھکا دیتا ہے، وہ عورت کو تھکا دیتا ہے. اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار کریں، اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون کریں، سٹریس کا جو سسٹم ہے وہ ختم کریں. اگر آپ کے گھر میں کوئی نچاکیاں ہیں، گھریلو لڑائیاں ہیں، بدمزگیاں ہیں تو ان کو سولٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اپنے گھر کے تمام اہل خانہ کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گزاریں. اور گھر کے لوگوں کو بھی چاہیے جو اپنی عمر گزار چکے ہوتے ہیں کہ پلیز وہ باقی لوگوں کو پرسکون طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع دیں. ہر انسان کی زندگی ہے کہ وہ پرسکون طریقے سے گزارے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے زندگی گزار لی اور آپ کے پچھلوں نے اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو آپ نے اپنے اگلوں کے ساتھ کرنا ہے. یہ جو نسل در نسل دشمنی ہے، یہ جو نسل در نسل کشی لوگ کرتے ہیں کہ میری ساس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں بھی اب اپنی بہو کے ساتھ یہ کروں گی، میری ساس نے میرے ساتھ فلاں کیا تھا تو میں نے بھی اپنی بہو کے ساتھ اب ایسے کرنا ہے. اگر میرے ٹائم پہ میرا بندہ مجھے فلاں جگہ نہیں لے کے گیا تو میرا بیٹا میری بہو کو کیسے لے جا سکتا ہے. تو یہ معاملات جو ہے وہ آپ لوگ ختم کر دیں اور اپنی زندگیوں کو پرسکون بنائیں، اپنے بچوں کو خوشگوار زندگی گزارنے دیں، خوشیوں کے ساتھ رہنے دیں. اور یہ خوشیوں کے جو سودے ہوتے ہیں یہ بہت مشکلوں سے ملتے ہیں اور یہ کسی بازار میں بکتے نہیں ہیں، یہ خود سے مینیج کرنے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بھی مینیج کریں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کریں. اپنے گھر میں پرسکون زندگی گزارنے کے لیے پرسکون ماحول ہوگا تبھی آپ اچھے اچھے کھانے بنا کے بھی اپنے ہسبینڈ کو کھلا سکیں گے اور اپنے بچوں کے لیے، اور تبھی آپ اپنی زندگی بھی پرسکون طریقے سے گزار سکیں گے. تو جی جناب، میں نے آج کافی بول لیا ہے اور کافی آپ سب کا بھی سر کھا لیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اگر ویڈیو اور میرا جو بولنا ہے ولاگ اور میری ریسیپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو بھی ٹرائی کیجیے گا، ولاگ کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ڈے، نیکسٹ کسی اچھی بات، کسی اچھی روٹین، کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ. تو اپنا بہت سارا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. مجھے دینی اجازت. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.